والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ جسے چاہے اس کو نواز دیں یہ در حبیب کے پہلیاں امتاں گناہ جدوں کر دیاں سن وگڑ جاندہ سی گناہ گار دا منہ تے ہن وی بندہ گناہاں دے وچ ڈوبیا پر نہیں جے وگڑدا سیاہکار دا منہ چنگی مندی تھاں تو ٹلدا نہیں پیا ماردہ تھاں تھاں تے بندہ منہ ہن وی حافظ زمانہ سارا غرق ہوئے پر یار نو ماردہ یار دا منہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کے باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اتنا بد کردار اتنا گناہگار کہ جب اس کا انتقال ہوا تو سب نے مشورہ کیا کہ اس بندے کو دفنایا نہ جائے اس کو گندگی پر پھینک دیا جائے مشورے میں محلے والے بھی شامل رشتہ دار بھی شامل گھر والے بھی شامل کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اس بندے کو گندگی پر کیوں پھینکا جائے اس کا کردار ہی ایسا تھا کہ اس کو گندگی پر پھینک دیا گیا اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے میرے نبی اے میرے کلیم تیرے علاقے میں میرا ایک دوست ہے اس کا انتقال ہوا ہے ایکو کم کرے تھوڑی اس کو جا کے اٹھائیے غسل دیجئے اور اس کے بعد کفن پہنا کر اعلان کر دیجئے کہ جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا اللہ اس کی بھی بخشش کر دے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے اس جگہ پہ پہنچ گئے اس ایڈریس پر پہنچے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں نام کے بندے کا انتقال ہوا انہوں نے کہا جی ہوا فرمایا وہ کہاں ہے کہا لوگوں نے کہ ہم نے اس کو گندگی پر پھینک دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ اس کو گندگی پر تم نے کیوں پھینکا وہ لوگ کہنے لگے وہ دفنانے کے قابل نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کو گندگی پر پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے
کفن پہنایا جائے اور اس کا جنازہ پڑھایا جائے، اور جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا اللہ تو اس کی بھی بخشش کر دے گا۔ اب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارے بیچ میں اس نے زندگی کو گزارا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ یہ بندہ میرا دوست، میرا پیار اور میرا ولی ہے، میرا دوست ہے۔ حیران ہیں، پریشان ہیں، لیکن خاموش ہیں کہ اللہ کے نبی کے آگے کیا بولیں۔ اٹھایا اس بندے کو گندگی سے، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ جب جنازہ پڑھانے کا اعلان ہوا، وقت ہوا، تو اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا اعلان یہ ہے کہ جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا۔ لوگ بڑی بڑی دور سے جنازے میں شامل ہو گئے۔ جب اس کے جنازے کو پڑھا دیا گیا، اس بندے کو دفنا دیا گیا، تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ بڑے پریشان تھے، اداسی تھی چہرے پر کہ عجیب منظر ہے کہ جن کے بیچ میں اس نے زندگی گزاری ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دفنانے کے قابل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا دوست ہے، عزت کے قابل ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرتے ہیں میرے مالک و مولا، جس بندے کے جنازے کے لیے تو نے مجھے بھیجا، لوگوں نے تو اس کو گندگی پر پھینک رکھا تھا۔ وہ کہتے کہ اس قابل نہیں کہ اس کو جنازہ اس کا پڑھایا جائے، اس کو دفنایا جائے، اس کو غسل کفن دیا جائے، لیکن یا اللہ تو نے کہا یہ میرا دوست ہے، جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا میں تو اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ مولا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ یہ واقعی گناہگار تھا، بد کردار تھا۔ ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا، تورات پڑھتے پڑھتے اس نے تورات میں میرے یار کا نام محمد دیکھا۔ تورات پڑھتے پڑھتے اس نے تورات میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دیکھا، اس نے محبت سے چوم کر سینے سے لگا لیا۔ اب موسیٰ تو بتا، جو میرے یار کے نام کو چوم کر سینے سے لگاتا ہے وہ گندگی کے لائق ہے یا عزت کے لائق ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا اگر نام محمد کو محبت سے چوم لیتا ہے تو غسل کے لیے اللہ نبی کو حکم دیتا ہے، اور جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنے والا ہو، جس کی زندگی عشق مصطفیٰ میں گزرتی ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حتیٰ کہ زندگی کا ہر انداز کملی والے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو، بتائیے پروردگار اس بندے کو کتنا نوازتا ہوگا، اللہ کریم اس پر کتنا فضل فرماتا ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کو کتنا پسند فرماتا ہوگا۔ اور میرے آقا کی ذات تو وہ ذات ہے، یقیناً یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے، یہ بے وفائی کرنے والی ذات نہیں ہے،
ایک دفعہ محبت سے تو سرکار کو یاد کر کے دیکھ تو صحیح کرم نوازی کیسے فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کا جنب غفیر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں، یار کے چہرے کو تک رہے ہیں۔ مسجد نبوی مثال میں غور کیجئے گا کہ مسجد نبوی کی طرف سرکار چہرہ کر کے بیٹھے ہیں، صحابہ سرکار کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازے سے ایک بوڑھی عورت داخل ہوتی ہے جس کی کمر جھکی ہے، لاٹھی کے سہارے مسجد میں آتی ہے، دھیمی سی اس کی آواز ہے اور دھیمی سی آواز سے کہتی ہے آقا سب چھوڑیے، پہلے میں جو مسکین آئی ہوں میری سنیے۔ آقا سب کی چھوڑیے، آقا پہلے میری سنیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی آواز تو دھیمی تھی لیکن وہ مسجد نبوی کے دروازے کے پاس کھڑی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر اپنی بات کو روک دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ مائی تیری جرت کیسے ہوئی تو آقا کی بات کو ٹوک رہی ہے۔ یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں پہ آنے والے کا کپڑا رنگ نسل نہیں دیکھی جاتی۔ وہ کہتی ہے سب چھوڑ دیجئے، آقا میں غریب نہیں آپ کے پاس آئی ہوں، پہلے میری سنیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اس بڑھیا کو رستہ دو۔ صحابہ نے رستہ دیا، وہ مائی آہستہ آہستہ چلتی چلتی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی۔ میں نے فلیکس میں پڑھا ہے کہ حافظ مزمل صاحب اس کی اصال ثواب کی محفل ہے، تو یقیناً جب ایسا عاشق رسول دنیا سے جاتا ہے تو سرکار مہربانی فرماتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتانی ہے، وہ مائی جب سرکار کے قریب آ گئی تو سرکار نے فرمایا بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ بڑھیا بتا کس مقصد کے لیے آئی ہے؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے جوان، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، غلام ہے آپ کا، بیماری نے ایسا گھیرا ہے کہ اب قریب المرگ ہو گیا ہے، چند دنوں میں آپ کی خدمت میں نہیں آ سکا۔ آقا وہ اس کے چند گھڑیاں اس کی زندگی باقی ہے، میرے بیٹے کی ایک تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں چہرہ ودھا میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ جب میں دنیا سے جاؤں آنکھوں کے سامنے ودھا کا چہرہ ہو۔ آقا میں ہوں تو غریب نہیں، غریبوں والے محلے سے آئی ہوں۔ مدینوں میں غریبوں والا محلہ بھی ہے جہاں پہ سرکار کا، حالانکہ حقیقت میں تو وہ امیر تھے لیکن ماڑے لوگ جو تھے مسکین لوگ رہا کرتے تھے۔ آقا میں آپ کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں چھوڑ کر تیرے پاس چلا جاؤں، تو جاننی نہیں دیکھنی نہیں کہ میں اس کس کام میں مصروف ہوں، نہیں۔ کریم آقا منبر سے اترے، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، عمر فاروق کو ساتھ لیا، عثمان غنی کو ساتھ لیا، شیر خدا کو ساتھ لیا، بلال حبشی کو ساتھ لیا۔ یہ تصور باندھیے گا، یہ بات صرف سنیے گا نہیں، محسوس کیجئے گا کہ وہ کیسا منظر ہے۔ وہ غریب نہیں سمائی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی ہے۔ آج کا پیر ہوتا تو غریبوں کو وہاں بٹھاتا جہاں جانور بیٹھتے ہیں، اور قریب اور اپنی بیٹھک کمرے میں امیر لوگ جو پراڈوں میں بیٹھ کے آتے ہیں اس کو بٹھاتا۔ لیکن یہ وہ در نہیں ہے، یہ وہ در ہے کہ
گورے کالے برابر بٹھاوے. یہ نہیں کہا جاتا کہ بلال تو پیچھے چلا جا، نہیں، گورے کالے برابر بٹھاوے. میرے آقا دا دربار ویکھو، یہ وہ دربار مصطفیٰ ہے. سرکار اس مائی کے ساتھ چل پڑے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مائی تو کمزور تھی، وہ تو آہستہ آہستہ چل رہی تھی، لیکن کریم اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے. صحابہ سرکار کے پیچھے تھے. چلتے 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 وہ مائی کا بازار آ گیا، مائی کا گھر آ گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بڑا رش لگا تھا. مائی کے رشتہ دار، محلے دار اس بچے کی تیوارداری کے لیے آئے تھے. ابھی ہم گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے. مصطفی صاحب، شبیر علوی صاحب، صاحبزادہ صاحب ابھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر رش پڑا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم گھر کے باہر تھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی تو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر نور و بشر کو چھوڑ، شکر کر بدبختہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. تو یہ سوچ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مائی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، ابھی ہم باہر تھے. وہ مائی کا بیٹا گھر کے اندر تھا، لوگوں کا رش تھا. کہتے ہیں ہم نے سنا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیا اور ہاتھ اس طرح کر کے فرمانے لگے، اسرائیل رک جا، یہ میرا یار ہے، اس کو تکلیف نہ دینا. ابھی تو گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، بچہ تو اندر ہے، سرکار باہر ہے. اور مقدر دیکھیے اس بچے کے کتنے اچھے ہیں کہ سرکار باہر سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہاتھ اس طرح کر کے روکتے ہیں، اسرائیل رک جا، یہ میرا یار ہے، اس کو دکھ نہ دینا، اس کو تکلیف نہ دینا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے بات سنی کہ سرکار آ گئے، سب نے رستہ چھوڑ دیا. محسوس کیجئے گا، سرکار اندر چلے گئے. وہ بچہ جب اس نے خوشبوئے مصطفیٰ کو سونگا، صحابہ کہتے ہمیں سرکار کو ڈھونڈنے کی ضرورت جب پیش آتی، ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے. جس بازار سے مصطفیٰ گزرتے وہاں سے خوشبوؤں کے ہلے آیا کرتے تھے. اور جس کے گھر کے اندر، جس کے بالکل سامنے کملی والے مصطفیٰ چلے جائیں، بتائیے اس نے خوشبوئے مصطفیٰ کو کیسے سونگا ہوگا. وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، لیکن خوشبوئے مصطفیٰ کو سونگا، دوڑ کر آیا، مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گیا. یہ محسوس تو کیجئے، جب قدموں سے لپٹا، یار نے قدموں پہ رہنے نہیں دیا، سرکار نے پکڑ کر سینے سے لگا لیا. اور سینے سے لگایا، سرکار فرماتے ہیں بیٹا بتا تیری خواہش کیا ہے. اب مجھے بتا، تیری ماں مجھے لے کے آئی ہے، بتا تیری خواہش کیا ہے. اب یہ خواہش پہ بھی جان نکلتی ہے بندے کی، عاشق کی. اس نے کہا یا رسول اللہ خواہش ایک ہے کہ گود آپ کی ہو اور سر میرا ہو، چہرہ والضحیٰ ہو اور آنکھ میری ہو، اس طرح دم نکلے، یہ خواہش ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غریبنی مائی تھی، اس کے گھر میں پھٹی ہوئی ایک چٹائی پڑی تھی. سرکار وہاں بیٹھ گئے، کریم آقا بیٹھ گئے. اس نوجوان کے سر کو سرکار نے اپنی گود میں رکھ لیا. صاحبزادہ صاحب گود میں رکھ لیا اور سرکار نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دی. سرکار نے اس بچے کے ماتھے کو چوما، پھر چوما، محسوس کیجئے، پھر چوما سرکار نے اور فرمایا رج کے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لے. گود سرکار کی ہے،
سر اس جوان کا ہے، آنکھیں اس نوجوان کی ہیں اور چہرہ والضحیٰ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کہا کہ تسلی سے دیکھ لے، اس کی خوشی سے آنکھوں میں آنسو آئے۔ آقا اور تو زندگی میں خواہش رہ کوئی نہیں گئی، یہی ایک خواہش تھی، آقا آپ نے تو وہ بھی پوری فرما دی۔ اور یہ بات کرتے کرتے اس کا دم نکلا۔ بتائیے وہ کیسا خوش نصیب جوان ہے کہ جس کا سر مصطفیٰ کی گود میں ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی روح پرواز کر جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر میں کپڑا تھا جس سے مصطفیٰ نے صرف ہاتھ صاف کیے تھے۔ جب وہ میلا ہوتا نا تو اس کپڑے کو تندور، جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیتے، حضرت جی اس طرح جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیتے، اس کو پھر آگ نہیں جلاتی تھی، اور کبھی جو تندور میں لٹکانے والے کا ہاتھ بھی آگ میں چلا جاتا تو اس کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی اس کپڑے کو ہاتھ مصطفیٰ کے لگ چکے تھے۔ جس کپڑے کو ہاتھ مصطفیٰ کے لگ جائیں اس کو آگ نہیں جلاتی، اور جس نے سارا سر ہی مصطفیٰ کی گود میں رکھا ہو اور کریم آقا اس کے ماتھے کے بوسے لے رہے ہوں، یہ مقام تو انسانوں کا ہے، میں جانور کی بات بتاتا ہوں۔ مصطفیٰ صاحب نے کہا ختم نبوت، انسان کیا سمجھے ختم نبوت کیا ہے؟ سمجھتا وہ ہے جس پر نظر مصطفیٰ کی پڑ جائے، جس پر نظر مصطفیٰ کی پڑ جائے۔ مجھے بتائیے کہ درخت بھی کبھی سنتے ہیں حاجی صاحب؟ درخت سنتے نہیں جی، تب سنتے ہیں جب مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے۔ تو اڈی میری کیوں نہیں سنتے؟ حضرت علی المرتضیٰ سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق سرکار کے ساتھ ہیں، تو کیا سنا کہ کوئی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ صحابہ نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں بائیں، اور تو بندہ کوئی نہیں، کون ہے درود پڑھنے والا؟ سرکار نے کہا پریشان کیوں لگتے ہو؟ عرض کی آقا ہم آوازیں سن رہے ہیں، کوئی درود پڑھ رہا ہے آپ پر، نظر نہیں آ رہا۔ سرکار نے فرمایا یہ انسان اور جن نہیں پڑھ رہا جو تمہیں نظر آئے، یہ احد پہاڑ کی چٹان ہے جو مجھ محمد پر درود پڑھ رہی ہے۔ اے خدا کے بندے، پتھر بھی تب درود پڑھتے ہیں جب کریم آقا کی نظر میں آ جائیں۔ ابو جہل آیا نا مٹھی میں کنکریاں لے کر کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ پہلے کیوں نہیں بولی؟ سرکار نے فرمایا یہ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں چیز ہے یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ انسان بھی تب مصطفیٰ کی ذات پر اپنی جان قربان کرتا ہے جب یار قبول کر لیتا ہے، یار کی نظر میں بندہ آ جائے۔ جب غزوہ خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں ایک گدھا تھا، گدھا۔ لوگ آنے جی انسان نہیں سمجھتے ختم نبوت کیے، ایک گدھا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ قاری شفیق نقشبندی صاحب، آپ بلبل مدینہ ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ کی آواز ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک گدھا پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ مال غنیمت میں یہ بھی آیا ہے۔
کریم آقا نے فرمایا میرے قریب کرو. کبھی گدھے بھی بولنے ہیں شہزادہ صاحب، بولنے ہیں جب یار کی نظر پڑ جائے. گدھے کو مصطفیٰ کے قریب کیا گیا، سرکار نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا. جب ہاتھ رکھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے بولنے کی طاقت دے، میں تیرے یار نال گلا نہ کر لواں. یہ انسان کی بات نہیں ہے مصطفی صاحب، یہ گدھا کہتا ہے اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے، میں تیرے یار سے باتیں کر لوں. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد. کریم آقا نے ہاتھ رکھا، وہ مچل گیا. کتنا اس کو سرور ملا ہوگا جس کی پیٹھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ تھا. اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دے دی. کریم آقا نے فرمایا بتا تیرا نام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب بندہ نہیں جانتا ختم نبوت. سرکار نے فرمایا دس تیرا نام کیے؟ انہوں نے کہا سونیا میرا نام یزید بن شہاب ہے. سرکار نے فرمایا آج کے بعد تیرا یہ نام نہیں، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے. آج کے بعد تیرا نام، بولیے کیا نام ہے؟ حضرت یافور. ہم عزت سے کہتے ہیں جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ گدھا بھی ہو تو وہ حضرت یافور ہے. تو کریم آقا نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یافور ہے. اس نے عرض کی آقا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. محمد احمد بھائی کمال کر دیا آپ نے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. جب اس نے عرض کی کریم آقا نے فرمایا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ لوگ آندے نے جناب ختم نبوت دے کیے. گدھے نے عرض کی سونیا میں تواڈے کول آن تو پہلا یہودی دی ملکیت ساں. میں نکا جہا ساں تے مینوں نے سانبھیا تے پالیا تے کھوایا تے رجایا تے میرے تے بہن دی کوشش بڑی کردا سی تے میں لت مار کے سٹ دیندا ساں. میں جاندا ساں کہ یہودی ہے. سیدہ صاحب یہ گدھے کی بات ہو رہی ہے، کھوتے کی گل. یہ بخاری شریف دی حدیث ہے. یا رسول اللہ وجہ یہ تھی. اب گدھا کیا کہتا ہے؟ یہ آپ نے آج تک بات نہیں سنی ہوگی کہ میرے آباء و اجداد میں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 70 اور بعد میں 60 ملتا ہے. بھی میرے جو بڑے تھے باپ دادا پردادا شکر دادا جو گدھے تھے ان کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ ان کے اوپر نبیوں نے سواری کی ہے. جو میری نسل ہے نا آقا، میں جس نسل سے ہوں میں عام نہیں ہوں. ہم وہ ہیں کہ جن پر نبی سواری کرتے ہیں. آقا جب میرے اوپر یہودی بیٹھنے کی کوشش کرتا تو میں ٹانگ مار کے اس کو گرا دیتا کہ وہ بدبخت میں اس نسل سے آخری ہوں اور جو میرے اوپر سواری کرے گا وہ آخر الزمان نبی ہوگا. اے بندے دی گل نہیں محمد احمد صاحب، یہ حضرت یافور کی بات ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے تو؟ اب تو یہ بتا کہ تیری نسل کو بڑھایا جائے. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سونیا مینوں نسل دی کوئی ضرورت نہیں، مینوں تہاڈی ضرورت ہے کہ مینوں غلامی واسطے قبول کر رہا ہوں اور جن دے واسطے میں جناب بڑیاں مارا کھا دیا نے. جدوں مینوں کھواندا سی تے پواندا سی تے رجاندا سی تے میرے تے بہن دی کوشش کردا سی، میں لت مار کے ڈیک دیندا سا کہ کمر تیرے واسطے نہیں، یہ پیٹھ مصطفیٰ دے واسطے ہے، تیرے لیے نہیں ہے. کملی والے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سونے غلامی کے لیے قبول کر لیں، سبحان اللہ، اپنی سواری کے لیے مجھے قبول کر لیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خواہش کو پورا کر دیا، تیری خواہش کو پورا کر دیا. صحابہ اس کو لے جاؤ. اس نے کہا تو ہوگا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے. چہرہ بدو ہاتھوں کے سامنے ہو تو کہا جائے بھی اس کو لے جاؤ، بھی دور لے جاؤ. اس نے کہا تو ہوگا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، آقا ٹھہر جائیے
آقا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے آقا ٹھہر جائیے آقا ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی غریب آقا نے فرمایا میرے کول ہی کھڑا چا کرو سرکار نے کر لیا قبول کس واسطے سواری واسطے تے کام سرکار پتہ ہی کی لیندے سن حضرت صاحب تشریف فرمانے سرکار نے جدو کسی صحابی نو بلانا ہوندا سی نا تے سرکار فرماندے سن جا یا پور میرے صدیق نو بلا کے لیا یار گدھا کیا جانے کہ کس کا گھر کہاں ہے پتہ یہ چلا جس پر نظر مصطفیٰ کی پڑ جائے اس کو پتہ چل جاتا ہے اور بلانے کا انداز کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جناب اس کی حالت یہ تھی کہ جب کسی کو بلانے کے لیے جاتا نا تو دروازے کے ساتھ اپنا سر مارتا زور زور سے تو جب حضور کا غلام نکلتا تو اس کو پتہ چل جاتا یار دا سنے آیا کھلے یہ قاصد آیا ہے بلانے کے لیے یہ کس کی بات ہے لوگ کہتے ہیں وہ کہتا جناب میرے آباؤ اجداد 70 گدے جنہاں دے اتے نبیاں سواری کی تھی سونیا تسی جے آخر زمان نبی تے میں اس نسل جو آخری گدا تے میں نو آدھی غلام پتہ چلیا کہ وہ بندہ تے گدے تو بھی بدتر ہے جو ختم نبوت کو نہ جان سکے وہ گدا جانتا ہے آقا آپ آخر زمان نبی ہیں انہوں یہ بھی پتا ہے کہ میں بھی آخری گدا آج نسل دے وچوں سونا نسل دی لوڑ نہیں تو پھر عشق مصطفیٰ جب سینے میں بس جاتا ہے تو جب سرکار کا ظاہری طور پر وصال ہوا نا تو وہ کبھی اس دیوار کے ساتھ ٹکر مارتا کبھی اس دیوار کے ساتھ ٹکر مارتا کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اور یہ کہتا ہوگا اللہ یار تو بنا بھی کوئی جینا ہے یار تو بنا بھی کوئی زندگی ہے جس کی آنکھوں کے سامنے ودھا کا چہرہ ہو پھر وہ چہرہ نظر نہ آئے بتائیے پھر اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی وہ جدائی نہ برداشت کر سکا ایک میں آپ کو ساری بات کا لب لباب عرض کرتا ہوں کس کو خوش کرنے کے لیے تم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہو اور کس کو خوش کرنے کے لیے تم ان کا ساتھ دیتے ہو پتہ ہے تمہارے پتہ نہیں تمہاری قبر پر یہ فاتحہ بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے ایک بابا جی رحمت اللہ علیہ ایک پک ڈنڈی تھی پک ڈنڈی پہلے پک ڈنڈیاں ہوتی تھی حاجی صاحب نے یہ بات پہلے بھی سنی ہے پک ڈنڈی کے اوپر بابا جی نے ڈیرا لگا لیا جھگی بنا لی کوئی بھی ڈولی گزرتی نا ڈولی سمجھتے ہو پہلے رواج ہوندا سی بچی دی شادی کردے سن نا جی سارا ٹبر ہی روندا سی تے ہن بچی نو آندے نے 10 بندے اوتے عورتاں رووی نہ پتر 10,000 دا میک اپ کیتا کدھر گول نہ ہو جائے اے نہ لے جائے 10,000 روپیہ گول کیتا ہے تے کی بنے گا وہ ڈولی جب آتی بابا جی فرماتے نیچے اتارو وہ ڈولی کو نیچے رکھتے بابا جی دلہن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ایک گل بڑی ہے مجھے تانوں سارے گل دا لبے لباب عرض کر لگیا ہاتھ رکھ کے بابا جی فرماندے پتر روندی کیوں پئی ہے وہ کوئی کہندی بابا جی ماں تو وچھڑی جانی ہے روواں نہ تا کی کراں آپ فرماندے لے جاؤ اینو والی کوئی سمجھ نہیں کہندا اللہ ہی وارث ہے لے جاؤ وہ لے جاندے پھر آئی کوئی ڈولی وہ رستہ تو ایک ہی تھا بابا جی فرماندے رکھو تھلے رکھے ہاں جی پتر تو کیا رونی ہے پیو تو اداس ہو گئی لے جاؤ اینو کوئی آکے میں سہیلی تو اداس تھا تو کوئی کبھی گھر چھڑی جانی ہے ایک دن ایک مرید نے عرض کی بابا جی کتنی دیر یہاں بیٹھنا ہے بابا جی نے کہا پتر میرے سوال دا جواب نہیں لبیا یہ میں تو انہوں ہی سوال دا جواب دسن لگیا سوال دا جواب نہیں لبیا ایک دن ایک ڈولی آئی تو بابا جی نے فرمایا تھلے لاؤ تے لائی تو بابا جی نے دلہن دے اتے سیر دے رکھیا ہاتھ فرمایا پترا روندی کیوں ہے
وہ کہنے لگی بابا جی میں روندی اس واسطے پئیاں کہ جن دے واسطے میں پیو دادا نانا تے بہناں تے سہیلیاں تے گھر بار چھڈی جانیاں پتہ نہیں منو بھی قبول کردا ہے کہ نہیں کردا اور میں تو اس واسطے روندی پئیاں کہ جنہاں واسطے سارا کچھ میں چھڈی جانیاں او منو پتہ نہیں قبول کرے کہ نہ کرے وہ بدبختو جس کے لیے تم مصطفیٰ سے غداری کرتے ہو وہ تینوں پتہ نہیں قبول کرن کے نہ کرن لیکن اگر تم مصطفیٰ سے وفاداری کرے گا وہ ضرور مہربانی فرمائیں گے وہ قبر میں بھی آئیں گے اور سینے سے لگائیں گے وہ جب تیرا آخری وقت ہوگا تب بھی آئیں گے وہ میدان معاشر میں بھی آئیں گے وہ پل صراط پہ بھی آئیں گے وہ میزان عدل پر بھی آئیں گے وہ نامہ اعمال جہاں پہ تولے جا رہے ہوں گے وہ وہاں بھی آئیں گے تو پھر وہ جب سینے سے لگائیں گے بتائیے پھر مالک کتنا مہربان ہو جائے گا تاجدار ختم نبوت آپ زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول بات یہ ہے کہ سرکار سے وفاداری کیجئے ان کی ذات پر درود پڑھنے کے لیے تو اللہ نے فرشتے اتنے بنائے کہ 70,000 صبح 70,000 شام جو ایک مرتبہ آئے گا دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی اس سے یہ نہیں کہ ہم درود پڑھیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی ہم حضور کی شان کو بڑھا رہے ہیں نعوذ باللہ نہیں اس سے ہماری خود کی عزت بڑھے گی اور ساری زندگی ہم یہ کہتے رہے آقا ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے غلام ہیں ہم وفادار غلام ہیں ہم امتی ہیں اس سے کچھ نہیں ہونا سرکار نے ایک مرتبہ فرما دیا نا تو میرا غلام ہے سارا مقصد یہ حل ہو گیا تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے کملی والے مصطفیٰ سے وفاداری کرنی پڑے گی وفاداری کیا ہے اب وفاداری ہے کیا نام سے نعرہ لگانے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے میں مسلمان ہوں جی بس زندگی میں ہم نے زندگی گزار لی جتنی گزارنی تھی اس محفل سے ایک سبق اور ایک ہم ساری باتوں کا لب لباب نکالتے ہیں کہ یہاں سے ایک سبق لے کر جائیے کہ زندگی میں آج تک ہم نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اس کے طریقے پر پانی نہیں پیا باقی سب باتیں چھوڑ دے کھانا کھانا پینا سونا تجارت کرنا رشتہ داروں سے سلوک کرنا بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا اپنے والدین کی تعظیم و تکریم کس طرح کرنی ہے یہ باتیں چھوڑ دیجئے ہمیں آج تک سرکار کے طریقے پہ پانی پینا نہیں آیا ہم وہ حضور کے غلام ہیں آج ایک نیت کر لیں ایک کہ آج کے بعد جب بھی پانی پیئیں گے نا سرکار کے طریقے پہ پیئیں گے نیت کرتے ہیں جی اور ثواب پتہ ہے کتنا ملے گا پانی پہلے پیندے ہو کون نہیں پیندے ہو سکتا ہے نہ پیندے ہو وہ نبی کو گال جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت کے نزدیک کہ جب لوگ میری سنت سے منہ پھیر لیں گے لوگ شرم محسوس کریں گے آج فیشن ہے نا بوتل پی آدھی بیچ میں چھوڑ دی کہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ یار ایڈا رہا ہے کہ جناب بوتل ساری پی گیا یہ ذہن ہوتا ہے نا طریقہ کیا ہے پانی پینے کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی پانی پیو بیٹھ کر پیو یہ بات سن لیجئے آج کی محفل سے یہ سبق لے جائیں پانی بیٹھ کر پیجئے ہو سکے تو کپڑا ہو ٹوپی ہو رومال ہو تو سر پر کر لیجئے نہیں تو بیٹھ کے پانی پینا سیدھے ہاتھ سے پانی پینا بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پینا اور 3 سانسوں میں پانی پینا 3 سانس کیا ہوتے ہیں دکھانا گلاس جی دیکھو نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گھٹ بھرا تو گلاس پیچھے کر لینا ہے پھر گھٹ بھرنا ہے تو گلاس پیچھے تو پھر سارا پانی پی کے تو بعد کہنا ہے الحمدللہ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں تو کیا کرو فرمایا تم میرا شکر کیا کرو میں تمہارے رزق میں مال میں جان میں عزت میں اضافہ کر دوں گا تو جو چیز کی آپ بڑھوتری چاہتے ہیں تو آج سے نیت کر لیں کہ ہم پانی کس طرح پیئیں گے بیٹھ کر اس لیے نہیں
لوگ کہنے کہ بھی بڑا چنگا بندہ ہے جی، ہم نے اس لیے بنا میرے مصطفیٰ نے بیٹھ کر پانی پیا ہے۔ اور یار یہ کام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کس نے اپنانی ہے؟ یا ہم بس اسی میلاد آباد سے رہ گئے، بس میلاد منا لو، رات جاگو لو، سر نماز بھی رہ جائے، اس لیے ہم نہیں ہیں۔ حضور کی سیرت پر عمل کس نے کرنا ہے؟ علوی صاحب کس نے کرنا؟ ہم نے عمل کرنا ہے نا۔ ہم اپنے کردار سے نظر آئیں، ہمیں بتانا نہ پڑے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ ہم جب پانی پی رہے ہوں پتہ چلے یہ حضور کا غلام پانی پی رہا ہے، بیٹھ کر سر کو ڈھانپ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 سانسوں میں پانی پی کر بعد میں الحمدللہ کہیے۔ اتنا کرنے سے ثواب پتہ کتنا ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضور سے وفاداری کیجئے، عشق مصطفیٰ با یہی کوئی کہنا جی حضور یہ وہ بس کہیں بس بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ نہیں سنی آپ نے بات، سمجھ توجہ نہیں کی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ اللہ کا رستہ کس نے بتایا ہمیں؟ تو حضور سے غداری بس ہر وقت یہ دعا کرے اللہ وہ دن زندگی کا آخری ہو، تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سینے میں جس کے خمیر میں غداری آ جائے۔ اللہ کرے ہماری نسلیں جو ہیں وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں رہے، ہماری زندگی بھی وفاداری میں گزرے اور آخری وقت موت بھی وفاداری میں آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ساری باتوں کا لب لباب نکالتے ہیں کہ یہاں سے ایک سبق لے کر جائیے کہ زندگی میں آج تک ہم نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اس کے طریقے پر پانی نہیں پیا، باقی سب باتیں چھوڑ دے۔ کھانا کھانا، پینا، سونا، تجارت کرنا، رشتہ داروں سے سلوک کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا، اپنے والدین کی تعظیم و تکریم کس طرح کرنی ہے، یہ باتیں چھوڑ دیجئے۔ ہمیں آج تک سرکار کے طریقے پہ پانی پینا نہیں آیا، ہم وہ حضور کے غلام ہیں۔ آج ایک نیت کر لیں، ایک کہ آج کے بعد جب بھی پانی پئیں گے نا سرکار کے طریقے پہ پیئیں گے۔ نیت کرتے ہیں جی، اور ثواب پتہ ہے کتنا ملے گا؟ پانی پہلے پیندے ہو کون نہیں پیندے؟ ہو سکتا ہے نہ پیندے ہو وہ نبی کو گال جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا، قرب قیامت کے نزدیک کہ جب لوگ میری سنت سے منہ پھیر لیں گے، لوگ شرم محسوس کریں گے۔ آج فیشن ہے نا بوتل پی آدھی بیچ میں چھوڑ دی، کہ لوگ کی کہہ رہے ہیں کہ یار ایڈا رہا ہے کہ جناب بوتل ساری پی گیا، یہ ذہن ہوتا ہے نا۔ طریقہ کیا ہے پانی پینے کا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی پانی پیو بیٹھ کر پیو۔ یہ بات سن لیجئے، آج کی محفل سے یہ سبق لے جائیں، پانی بیٹھ کر پیجئے، ہو سکے تو کپڑا ہو، ٹوپی ہو، رومال ہو تو سر پر کر لیجئے، نہیں تو بیٹھ کے پانی پینا، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پینا، اور 3 سانسوں میں پانی پینا۔ 3 سانس کیا ہوتے ہیں؟ دکھانا گلاس جی، دیکھو نا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک گھٹ بھرا تو گلاس پیچھے کر لینا ہے، پھر گھٹ بھرنا ہے تو گلاس پیچھے، تو پھر سارا پانی پی کے تو بعد کہنا ہے الحمدللہ۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں تو کیا کرو؟ فرمایا تم میرا شکر کیا کرو، میں تمہارے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں اضافہ کر دوں گا۔ تو جو چیز کی آپ بڑھوتری چاہتے ہیں تو آج سے نیت کر لیں کہ ہم پانی کس طرح پیئیں گے؟ بیٹھ کر۔ اس لیے نہیں کہ جناب لوگ کہنے کہ بھی بڑا چنگا بندہ ہے جی، ہم نے اس لیے بنا میرے مصطفیٰ نے بیٹھ کر پانی پیا ہے۔ اور یار یہ کام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کس نے اپنانی ہے؟ یا ہم بس اسی میلاد آباد سے رہ گئے، بس میلاد منا لو، رات جاگو لو، سر نماز بھی رہ جائے، اس لیے ہم نہیں ہیں۔ حضور کی سیرت پر عمل کس نے کرنا ہے؟ علوی صاحب کس نے کہا؟ ہم نے عمل کرنا ہے نا۔ ہم اپنے کردار سے نظر آئیں، ہمیں بتانا نہ پڑے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ ہم جب پانی پی رہے ہوں
پتہ چلے یہ حضور کا غلام پانی پی رہا ہے. بیٹھ کر سر کو ڈھانپ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 سانسوں میں پانی پی کر بعد میں الحمدللہ کہیے. اتنا کرنے سے ثواب پتہ ہے کتنا ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے. حضور سے وفاداری کیجئے. عشق مصطفیٰ با یہی کوئی کہنا جی حضور یہ وہ بس کہیں بس بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. نہیں سنی آپ نے بات؟ سمجھ توجہ نہیں کی. داتا صاحب فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. اللہ کا رستہ کس نے بتایا ہمیں؟ تو حضور سے غداری. بس ہر وقت یہ دعا کرے اللہ وہ دن زندگی کا آخری ہو تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سینے میں جس کے خمیر میں غداری آ جائے. اللہ کرے ہماری نسلیں جو ہیں وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں رہے. ہماری زندگی بھی وفاداری میں گزرے اور آخری وقت موت بھی وفاداری میں آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.